یہ وہ لوگ ہیں جن تک دین نہیں پہنچا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت سے پہلے گزر گئے اور نیک لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور بہت سے یہ صالح لوگ تھے، چاہے اس طریقے سے ایمان والے نہیں ہوں۔ اس پر بہت سے حنفی علماء کا فتویٰ یہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے، معاملہ بڑا نازک ہے، اس پر ہمیں کچھ بولنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ نہ قرآن میں کچھ ہے نہ حدیث میں کچھ ہے، اس لیے ہمیں خاموشی نہیں کرنا چاہیے۔ خاموشی اختیار قرآن میں ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، اور جو لوگ اسے جوڑتے ہیں جس کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اپنے رب کے سامنے بے حد عاجزی خشیت اختیار کرتے ہیں، اور اس سے ڈرتے ہیں کہ ان کے حساب میں کوئی برائی آ جائے۔ یہ آیت نمبر 21 ہے، 21 سورہ 13 کی، سورہ الرعد کی۔ درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا ادھر 11 اور 12 تھیں، اب اس کے بعد اسکپ کر دیا، یا 11 12 13 تھیں جو بھی تھیں، اس لیے کہ اب ہم یہ پچھلے درس میں جہاں جو رہ گئی ہیں، جو مجھے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ریکارڈ ہونے سے رہ گئی تھی، اب ہم انہیں پورا کرتے ہوئے چل رہے ہیں، سورہ احزاب تک چلیں گے، جتنی بھی جہاں کچھ رہ گئی ہیں، اور اس کے بعد پھر ترتیب سورہ بقرہ سے سورہ احزاب کے بعد سے وہ ایک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ آیت نمبر 21، آپ کو ترجمہ سن کر یا پڑھ کر احساس ہوگا تو یہ نامکمل سی بات ہے، اس سے پہلے بھی کچھ ہوگا جو اس سے کنیکٹڈ ہے۔ جو لوگ اس کو جوڑے رکھتے ہیں جس کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم فرمایا، اور اپنے رب کے خشیت میں عاجزی میں رہتے ہیں اور حساب کے برا ہونے سے ڈرے رہتے ہیں، تو نامکمل سی ہے یہ۔ اس سے پہلے بھی کوئی اہم بات ہوگی، درس اس سے پہلے ختم ہو گئی ہوگی، جہاں پر بھی مجھ سے بتایا گیا کہ یہاں سے نہیں ہے، ہمیں بہرحال لینی ہے پہلی آیت، اس سے پہلے کی کم سے کم تسلسل کے لیے یا کنٹینیوٹی کے لیے۔ یہ آیت نمبر 21 ہے، میں آیت نمبر 19 سے لے رہا ہوں، 19 سے، بات وہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ، کیا یہ دو برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ جو یہ جانتا ہو کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، ایک وہ، یہ کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے یا برابر ہو سکتے ہیں دونوں کہ جو اندھا ہے، جسے کچھ نظر نہیں آتا؟ انما یتذکر اولو الالباب، اور اصل میں تو یاد دہانی انہی کے کام آتی ہے جو عقل و دانش سے کام لیتے ہیں۔ قرآن نے کئی جگہ کہی ہے یہ بات، جو عقل و دانش سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی یاد دہانی اصل میں انہی کے کام کی ہوتی ہے۔ وہ جو خوب اچھے طریقے سے یقین رکھتا ہے اور جو ان کی طرف سے اندھا بنا ہوا ہے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ایسے ہی جو عقل و دانش سے کام نہیں لے وہ، اور جو عقل و دانش سے کام لے، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے معاملے میں دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ الذین، یہ کون لوگ ہیں عقل و دانش سے کام لینے والے، جن کو کہا کہ وہ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا الحق ہے، یہ وہ لوگ ہیں الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو وفا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو۔ اللہ سے کوئی وعدہ کیا، ولا ینقضون المیثاق،
اور میثاق کہتے ہیں بہت پکا کوئی معاہدہ ہوتا ہے جو دو بڑی پارٹیز کے بیچ میں ہو، یعنی وعدہ ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، لیکن بہت پختہ ایک معاہدہ ہوا کرتا ہے، کوننٹ کہتے ہیں اسے انگریزی کے اندر، جو ایگریمنٹ سے تھوڑا آگے کی بات مانی جاتی ہے، ایگریمنٹ سے اوپر اور کوننٹ۔ تو جو لوگ میثاق کو بھی توڑتے نہیں، ایک بہت قول و قرار بہت زبردست والا ہو گیا ہے، یہ نہیں ٹوٹ سکتا، اور اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو وہ پورا کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں۔ اب اس کے بعد آ رہی ہے ہماری آج کی آیت، اور وہ لوگ جو وعدے کو پورا کرتے ہیں، میثاق کوننٹ جو پختہ بہت معاہدہ ہے اسے نہیں توڑتے، اور جو والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کو کہا ہے اسے جوڑے رکھتے ہیں، ویخشون ربہم، اور اپنے رب سے خشیت اختیار کرتے ہیں۔ خشیت کہتے ہیں اصل میں، اکثر ہمارے یہاں ترجمہ خوف کر دیا جاتا ہے، یہ خوف الگ لفظ ہے، آگے آیا ہے اسی میں۔ خشیت کہتے ہیں کہ کوئی جیسے کوئی بڑا ہو، بہت بڑا، تو اس کے سامنے بس نہ آنکھیں اٹھ رہی ہیں نہ زبان کھل رہی ہے، اور حواس جو ہیں وہ پورے طریقے سے قابو میں نہیں رہتے، اتنا اس کا شخصیت کا رعب ہو۔ تو جو اپنے رب سے خشیت میں رہتے ہیں، وہ یخافون، یہ خوف آ گیا، سوء الحساب، اور اس سے ان کو خوف ہوتا ہے کہ ہمارے حساب کہیں برا نہیں پیش ہو جائے، وہ لوگ۔ یہ بات قرآن نے اس سے پہلے ایک جگہ کہی، سورہ بقرہ میں اس کی ریورس ہے، اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں جسے جوڑے رکھنے کا حکم دیا، جسے کہا جوڑے رکھیں اسے کاٹتے ہیں۔ اس کو یہاں پر کہا کہ جیسے اللہ نے جس امر کو جوڑے رکھنے کو کہا اسے وہ جوڑے رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے وہ جو آیت سورہ بقرہ میں گزری تھی، آیت نمبر 27، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے میثاق کرنے کے بعد، اس کوننٹ کو پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور اسے کاٹ دیتے ہیں جو اللہ کا امر تھا، جو اللہ سے معاملہ کیا تھا، أَن يُوصَلَ، اس بات کا کہ ہم اسے جوڑے رکھیں گے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو اب قرآن نے کسی جگہ یہ کلیئر کٹ یہاں بھی نہیں کہا، یہ دو جگہ آئی یہ بات، یہاں پر یہ کہا وہ لوگ جو گھاٹا اٹھانے والے ہیں، اور اس میں بھی آئی ہے آگے اسی صورت میں، سورہ رعد میں۔ تو یہ تھی کہ جو عہد کو توڑتے ہیں اور اسے کاٹتے ہیں جسے جوڑے رکھنے کا حکم دیا، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے ہیں۔ اور یہاں پر اس آیت میں ہے کہ وہ لوگ جو اسے جوڑے رکھتے ہیں جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا۔ اور اس سے پہلے آیت نمبر 20 جو تھی اس میں عہد کو اللہ کے پورا کرتے ہیں، اور میثاق جو پختہ وعدہ تھا اسے پورا کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو عقل و دانش والے ہیں اور انعام والے ہیں اور کامیاب لوگ ہیں۔ یہ کہیں نہیں بتائے ان دونوں موقعوں پر۔ اچھا، وعدے جو کیے، کون سے وعدے کی بات ہو رہی ہے؟ جو اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ یہ نہیں بتایا کہ کس چیز کو اللہ نے جوڑے رکھنے کو کہا تھا جسے کاٹتے ہیں، یا کس چیز کو اللہ نے جوڑے رکھنے کو کہا تھا یہ اسے جوڑے رکھتے ہیں، یہ نہیں بتایا۔ اس کے لیے ہمیں پھر قرآن میں جگہ جگہ گھومنا پڑے گا، مختلف جگہوں پر، اس لیے کوئی ایک مقام نہیں ہے۔ سب سے پہلا تو اس ترتیب سے اگر ہم چلیں تو ایک میثاق یا عہد وہ تھا جو زمین پر آنے سے پہلے تھا، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے سورہ اعراف کے اندر، آیت نمبر 172 172 وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، سب جتنے تھے موجود، ان سب کو اللہ نے بنی آدم کی ذریت کو ان کی پیٹھوں سے نکالا، یعنی اس ترتیب کے ساتھ میں جیسے دنیا میں آنے تھے،
وہ سارے نفوس اس میں تھے، وہ سارے نفسوں کو، اور ان نفسوں کو خود انہی کے اوپر گواہ کیا، ان جانوں کو۔ اب یہ کوئی مادی چیز نہیں ہے، جسم نہیں ہے یہاں، یہ نفس ہیں۔ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کو ان کے، اور حدیث میں اس کا تذکرہ آتا ہے ایسا کہ وہ چوٹیوں یا ذروں کے مانند تھے۔ تو ایک تاثر دیا ہے اس وقت کے لوگوں کو کہ بہت لطیف یا باریک، اصل میں تو یہ ہے کہ انویزیبل باڈیز نہیں تھی۔ یہ سارے انفس اسی ترتیب کے ساتھ میں، سارے جانیں اس ترتیب کے ساتھ میں، سارے نفس ان کو خود انہی کے اوپر گواہ کر کے کہا الست بربکم، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا شہدنا، ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، بالکل۔ سب سے پہلا میثاق تو یہ تھا۔ اب یہ بھی سورہ اعراف میں آپ میں سے جنہوں نے، جو اس وقت موجود تھے یا جنہوں نے سنی گزری، اس کی جو سائنٹیفک تشریح ہے جو میں نے رکھی تھی وہ، اور اس میں اس کے آگے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، یہ اس لیے کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ بات کو یہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں تھا بتانے کے لیے، تم تو پہلے ہی اقرار کر چکے ہو۔ ایسا اقرار کس کام کا جس کا پتہ ہی نہیں کسی کو؟ مسلمان تو اس لیے مان لے کہ بھائی قرآن میں لکھا ہے کہ ہوا تھا، باقی جو قرآن میں ایمان نہیں لیکن لانے والے ہیں وہ کہتے ہیں ایسی فردی بات ہے، ایسا کچھ کبھی نہیں ہوا۔ تو ایسا اقرار، اور پھر اس کی یہ کہ اس کو باقی رکھنا اور قائم رکھنا، اور تاکہ یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی آیا نہیں تھا، ہم نے تو پہلے ہی اقرار لے لیا تھا۔ یہ تو تب ہوگا جب سب کے حافظوں میں محفوظ رکھا گیا ہو، یہ بات تو تب کے لیے کہی جا سکتی ہے۔ تو اصل میں جو سائنٹیفک تشریح تھی، میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا، میں صرف اگر جنہیں دیکھنا ہو اس کی تشریح جو ہے وہ اس صورت 7172 یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، جو درس ہیں ان کی تفسیر جو موجود ہے اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جینز کو نکالا تھا، اور یہ ڈی این اے ہے جس کے اوپر ہر ایک کے ڈی این اے میں توحید لکھی ہوئی ہے، تو وہ رکھ دی گئی تھی، یعنی یہ زبانی نہ اقرار ہے نہ زبانی پوچھا جانا ہے، اس کو سچویشن کو لینگویج دے دی گئی ہے، زبان دے دی گئی ہے۔ اللہ نے یہ پوچھا، سب نے یہاں کہا۔ یہ سچویشن کو، اس کی مثالیں قرآن میں اور بھی بہت سی جگہوں پر ہیں جہاں لوگ مفسرین عاجز آ گئے ہیں ایسی تفسیر کرنے سے کہ جس کی صحیح وضاحت کی جا سکے کہ سچویشن کو لینگویج، یہ بہت اونچے درجے کا لٹریری انداز ہے، اسے زبان حال کہتے ہیں۔ زبان قال جو سچ مچ کہا گیا، زبان حال در و دیوار پکار اٹھے، یہ زبان حال ہے، نہ کوئی در پکارتا ہے نہ دیوار پکارتی ہے۔ زمین و آسمان روئے کسی کی موت پر، تو نہ زمین روتی ہے نہ آسمان روتے ہیں۔ یہ ایک لٹریری زبان ہے، قرآن بہت اعلیٰ درجے کا لٹریری کلام ہے، تو بعض جگہ غلطی ہو جاتی ہے اسے نہیں سمجھنے میں۔ بہرحال کہ ہر ایک کے شعور میں، یعنی اسے کہہ دیا جائے لاشعور میں، کہ اندر وہ چیز پہلے سے موجود ہے کہ ایک کو تو ماننا ہے، اس کے ڈی این اے میں موجود ہے۔ یہ ہے اقرار کہ کل تمہارا اپنا یہ اندر سے گواہی دے رہا تھا، تمہارا اپنا وجود اندر سے گواہی دے رہا تھا کہ بات یہ ہے، اور تم نے نہیں مانا اور تم خلاف ورزی کرتے چلے گئے۔ یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی آیا نہیں تھا، وہ تو تمہارے اپنے اندر سے ریوالٹ ہوتا تھا کہ نہیں، سچ تو یہ ہے۔ تو بہرحال یہ تو میں پیچھے چلا گیا۔ اصل بات یہ کہ یہ پہلا کوننٹ وہ کہ آپ کے ڈی این اے میں لکھ دیا گیا، یہ پہلا عہد ہے، میثاق، کوننٹ، ایک عہد نامہ۔ پھر زمین پر بھیجتے وقت یہ فرما دیا تھا اللہ نے، زمین پر بھیجتے وقت یہ کہہ دیا تھا، اور اس کا حوالہ دیا ہے، الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا میں نے بنی آدم، چلڈرن آف آدم، کیا تم سے اس بات کا عہد لے نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے؟ انہ لکم عدو مبین،
وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ جب وارننگ دی تھی، جب زمین پر اتارا تھا، اسے یاد دلایا قرآن میں ایک جگہ کہ تم سے کہہ نہیں دیا گیا تھا یا بتا نہیں دیا گیا تھا یہ تو کہ شیطان کی بندگی نہیں کرو گے. یہ دوسرا کوننٹ تھا، یا یہ تھا کہ اسے سورہ یاسین میں آیت نمبر 36-60. پھر نیکسٹ جو ہے وہ آپ نے بہت مرتبہ اس آیت کو سنا ہے، پڑھا ہے، سورہ توبہ کی آیت، جس میں سورہ توبہ میں اللہ نے یہ بھی معاہدہ ہے، ایک معاہدے کا تذکرہ کیا ہے. ایمان والوں سے کیا معاہدہ ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 111 9111 ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ایمان لانے والے تو وہ ہیں جن سے اللہ نے ان کے جانوں اور مالوں کو جنت کے مول خرید لیا. یعنی اگر کسی نے جان و مال کو اگر اللہ کی رضا سے الگ اپنا سمجھا تو پھر وہ ایمان نہیں ہے، اس معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی. بڑی اہم آیت ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، چاہے اس کے اندر جان جائے اور چاہے جان لینا پڑے، پھر اللہ کے راستے میں وہ نوبت بھی چاہے آ جائے. ڈرتے ہیں نا جان جانے سے. کتنی دفعہ آپ لوگوں کو کتنے میرے درس کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ نفع کا سودا ہے. اسپتال میں سسک کر مرنے سے مر تو جاؤ گے، بچو گے نہیں. وہ جو وہاں پر لائف سپورٹنگ سسٹم لگا ہو، سیڈیٹیو دیے ہوئے ہوں، بے ہوش کر رکھا ہے، وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے اور کوئی گھر والا بھی قریب میں نہیں ہے، آخر وقت میں کوئی کلمہ علمہ بھی نہیں، ڈاکٹر صاحب نے آگے کا نہیں ہے، یہ بہت نفع کا سودا ہے. اور اللہ کیا سب جس نے اپنی زندگی سے شہادت کہتے ہیں گواہی کو، اس نے اپنی پوری جان دے کر گواہی دے دی، اس لیے کہ باقی پھر سب گناہ دھل گئے اور جو کچھ ہے. تو اس سے بڑا اور جان جانے سے ڈرتے ہیں. یہی تو پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے یہ حالت ہے. وہ تو جان جانا تو الگ، ڈنڈوں سے ڈرتے ہیں اور سب دڑ کر کے اندر. جو اچھی بات ہے، جو انصاف کی یا سچائی کی بات ہو، اس کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی ہلڑ یا بدماشی کے لیے نہیں. تو یہ جو پیدا ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر یہ حالت ہے. تو یہ ایمان نہیں ہے. ایمان لانے والے سودا کر چکے اپنی جان اور مال کو، ایسا سودا کر چکے کہ اب اگر جان لینی پڑے گی تو جان لیں گے، جان دینی پڑے گی تو جان دیں گے اللہ کے راستے میں. وہ سودا اس درجے کا ہے. ہاں باقی سب تو ٹھیک ہے صاحب، لیکن جو یہ نوبت آ جائے تب نہیں، تو پھر سودا نہیں ہوا. وہ بہت ایک یہ ہے کوننٹ، جسے کہا کہ وہ اللہ سے اپنے کیے ہوئے اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں. تفصیل جگہ جگہ رکھ دی قرآن نے. تمہارے اندر جس کا تمہیں شعوری ذہن سے بھی اندر رکھ کر بھیج دیا، اس کی اللہ کی ربوبیت کا اقرار. کیا یہی مطلب ہے خالی کہ غیر مسلموں کو کہہ دیا وہ نہیں مانتے، اور ہاں ہم تو ماننے والوں میں سے ہیں؟ ربوبیت کا ہے. الستو بربکم، اللہ بھی نہیں کہا ہے، الہکم نہیں کہا ہے. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں ہی تمہیں پرورش دینے والا نہیں ہوں؟ میں ہی تمہیں باقی رکھنے والا نہیں ہوں؟ میں ہی تمہیں اس جگہ تک لے کر نہیں آیا؟ یہ سب ربوبیت کی چیزیں ہیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 7، یاد کرو وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم وَمِیثَاقَهُ الَّذِی، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر تھی یا ہوئی، اور اس میثاق کو بھی یاد کرو، اس کوننٹ کو. لفظ میثاق آیا ہے، کہیں وعدے کی بات آئی ہے، کہیں ایگریمنٹ کی بات آئی ہے. یہ سب اس آیت کی تشریح کے اندر ہے. اس کوننٹ کو یاد کرو. وَاثَقَکُم بِہِ، تم نے یہ کہتے ہوئے وہ
معاہدہ کیا تھا؟ اذ قلتم، جب تم نے یہ کہا تھا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے۔ آپ میں سے کوئی ہے جس نے کہا، اسے تو چھوڑیے، کب اللہ نے آپ یہ کہا تھا آپ سے؟ آپ میں سے کوئی ہے جس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ ہم سن کے مانیں گے؟ اب کبھی اپنی توبہ میں کبھی نہیں اللہ سے کہا یہ کہ اللہ اب اطاعت کریں گے؟ سمعنا و اطعنا۔ اور پھر وہ لوگ بھی ہیں جنہیں سب نہیں جانتے، یا آپ میں سے بہت سے جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، جنہوں نے خاص طور سے کچھ عہد کیا ہے، اور اس عہد کا ذکر آ رہا ہے آگے، سورہ 48 سورہ فتح آیت نمبر 10 ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے اے رسول تم سے بیعت کی، انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ رسول تو خالی ایک میڈیم تھا، اصل میں اللہ سے بیعت تھی۔ وہ جنہوں نے کی ہے انہوں نے توڑا تو نہیں، کبھی بیعت توڑی تو نہیں، جن چیزوں پر بیعت کی تھی یاد ہے؟ میرے اور پہنچے گی یہ بات، یہیں پر نہیں ہے، سب باہر ہیں، جاتا ہے درس جاتا ہے، سنتے ہوں گے کہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اور اس سے پہلے کئی موقعوں پہ میں بیعت کا طریقہ بتا چکا ہوں، تب بھی کچھ لوگوں نے بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اسے پچھلی آیت پھر دیکھ لیں، جب تم نے یہ کہا تھا اذ قلتم سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے، اور پھر صاف صاف یہاں پہ کہا کہ رسول تمہارے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت کی، انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر کی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ رکھا ہے، تو توڑا تو نہیں۔ وہ ہیں جو میثاق کرنے کے بعد توڑتے نہیں ہیں، یہ سب اسی میں چل رہا ہے، اس کی تشریح کے اندر۔ سورہ نساء آیت 150 اور اس کے آگے بھی ہے 151 آگے آئے گی، 150 ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جو کفر کرتے ہیں، ویریدون، وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جو یہ ارادہ رکھتے ہیں ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور رسول کے اندر تفریق کر دیں، اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے، رسول کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کر دیں، تفریق کر دیں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اللہ کی طرف سے جو آیا ہے اس میں سے کچھ کو مانیں گے، کچھ کو یہاں سے مانیں گے، کچھ کا یہاں انکار کر دیں گے، جو اللہ کی طرف سے آیا ہے وہاں سے مان لیں گے۔ جب فرق ہوگا تو ایسا ہی ہوگا، ایک ماننا پڑے گی۔ جب فرق کر دیا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی باتیں کہی ہیں جو اللہ کے کلام سے ٹکراتی ہیں، جو اللہ کے خلاف ہیں، اللہ کے کلام کے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، لیپا پوتی کرتے ہیں کہ کچھ بیچ کا راستہ نکال کے کہہ دیں کہ یہ تو وہی ہے، یہ ایک وہی خفی تھی، خفیہ وہی آئی تھی۔ ارے بھائی خفیہ کیوں جب رسول کو آپ کو بتانا ہی تھا؟ اللہ کی طرف سے اگر کسی حکمت عملی کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموشی سے کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ جنگی معاملات میں، انتظامی معاملات میں، ٹھیک ہے، اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہ اس حساب سے چلتے ہیں ایڈمنسٹریشن میں، اپنے دعوت کے معاملے میں، لیکن وہ بتا بھی دیتے ہیں اگر تو اللہ نے جو وحی نازل کی تھی اور وہ سنا دیتے تھے اور لکھ لی جاتی تھی، اس سے الگ کوئی وحی کیوں آ رہی ہے کہ یہ خفیہ وحی تھی؟ ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے، دو اس کے حصے کر لیے، وہ مختلف ہے، اور اس سے یہ منسوخ ہو گیا۔ جو اللہ کی طرف سے جو وحی آئی تھی، حضرت جبریل لائے تھے، وہ کینسل اس میں سے بہت سا حصہ، اس لیے کہ خفیہ ایک بات اور آ گئی تھی وہاں پر۔ تو لیپا پوتی یہ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے، فرق نہیں ہے۔
وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ اس کے بیچ بیچ کا راستہ نکال کر بات کو ایڈجسٹ کر دیں۔ آگے دیکھیے الفاظ اس کے نیکسٹ آیت کے اندر، اولئک هم الکافرون حقا، پکے کافر ہیں۔ قرآن کا فتویٰ ہے، قرآن کے خدا کا فتویٰ ہے، مجھے حق نہیں ہے، ہم میں سے کسی کو حق نہیں ہے ایک دوسرے پہ کوئی فتویٰ لگائے، اپنی چیزوں کو خود جج کر لیں۔ یہاں تو صرف وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو چیزیں ہوتی ہیں، کن چیزوں کو اللہ کفر میں شامل کرے گا، کہ کافر نہیں، پکے کافر، کافرین۔ اولئک هم ایک تو ہم لگایا، اولئک الکافرون کا مطلب وہ سب کافر ہیں، ہم الکافرون کا مطلب وہی تو کافر ہیں، ہم مانے وہ سب، اولئک مانے وہ سب، یہ دونوں آتے ہیں ساتھ میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہی تو، اور کون؟ پھر ایک لفظ اور آیا، حقا، حقیقتاً، وہی تو حقیقتاً، صرف وہی تو کافر ہیں۔ اتنی سخت بات ہے کہ رسول اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئے کلام کے خلاف کچھ باتیں بتائیں گے، جس کا ایک ایک لفظ کی اللہ نے حفاظت کی ہے، اس کے خلاف رسول کوئی باتیں بتائیں گے؟ کیسے معلوم آپ کو؟ کچھ کتابیں جنہیں ہم بہت صحیح سمجھتے ہیں ان میں لکھا ہے کہ رسول اللہ سے ملا تھا کوئی نہیں، وہ کچھ کتابوں میں ہے جس کو بڑی تحقیق کر لی گئی ہے، صحیح ہے، تحقیق کرنے والے کیا وہاں تک سب سے ملے تھے؟ نہیں، انہوں نے کچھ اور سے سنا تھا، انہوں نے اور سے سنا تھا، انہوں نے اور سے سنا تھا، انہوں نے، اور یہ سب تحقیق کر لی گئی، وہ سب بالکل سچے تھے، ہوں گے، لیکن کیا زندگی کا ایک ایک لمحہ صحیح تحقیق ہو گئی کہ کبھی بھولتے نہیں تھے؟ یہ ہو گئی کیا؟ میں آپ کو مثالیں دے چکا ہوں میرے بارے میں، آپ سینکڑوں لوگوں سے پوچھئے، کہے گا بالکل سچ، حق بات کہتے ہیں۔ سینکڑوں لوگوں سے دوسروں سے پوچھئے، کہیں گے پکا کافر ہے، یہ گمراہ کر رہا ہے۔ اب کس کو کون مل گیا بتانے والا، رپورٹ دینے والا؟ پوری زندگی کھنگال لی تھی کیا جو درمیان میں ہے ان کی؟ یہ ایک اچھا طریقہ ہے تحقیق کا، لیکن اسے ظنی علم کہتے ہیں، گمان کا، یقینی کی جگہ نہیں لے سکتا جو قرآن کا ہے، یہ ظنی علم کہلاتا ہے۔ اچھا طریقہ ہے، اس سے ہم تک بہت کچھ پہنچا ہے، لیکن اس کو ہم اس جگہ لے آئیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بول رہے ہیں اور کھٹ سے کہہ دیتے رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ تو بات یہ کہ تم ملے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تم نے کہاں تم سے کہا تھا کیا؟ تو عجیب عجیب دلیلیں ہیں، اور یہی لوگ آج تک تحقیق کرتے چلے آ رہے ہیں، اس میں سے ہاں اب بھی، اس کے بعد بھی، کہ ہاں اتنی اور ضعیف، اتنی اور موضوع، اتنی قرآن کی کسی آیت پہ کبھی کی تحقیق کہ کتنی موضوع، کتنی ضعیف اور کتنی آیات کیسی ہیں؟ کبھی کی؟ یہ تو خود اپنا عمل بتا رہا ہے، یہ تحقیق کا عمل ہی بتا رہا ہے۔ ایک ظنی، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، قرآن کہتا ہے ظن یا گمان یا اندازے یا کنجکچرز کو حق کے برابر مت رکھ دینا۔ تو جب یہ کرو گے تو کفر آ جائے گا، اس لیے کہ تم نے اسے چھوڑا ہے، ڈبل جرم ہے، اللہ کے کلام کو چھوڑا ہے، اور رسول پر یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کے خلاف کچھ کیا تھا یا کہا تھا۔ یہ دو بڑے جرم ہو گئے، خالی ایک جرم نہیں تھا یہ تو پہلا طریقہ، یہ ایک اچھا طریقہ ہے سندوں کو چیک کرنا پیچھے۔ اپنے والد، آپ میں سے کسی کے والد گزر گئے ہوں، جن کے زندگی کا ہر لمحہ جانتے ہیں آپ، اپنے دادا کا جانتے ہیں ہر لمحہ، آپ تو جانتے نہیں اپنے دادا کی زندگی کا، والد کی زندگی کا ہر لمحہ، کہ کبھی اور کیا ان سے کبھی خطائیں نہیں ہوئی تھی، چاہے بہت اچھے نیک انسان ہو،
جو بزرگ گزرے اچھے، جن کا ہم بہت احترام کرتے ہیں، کیا ان سے زندگی میں کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی ہوگی؟ ہوئی، لیکن ان کی خوبیاں ان کی خطاؤں سے بظاہر زیادہ تھیں، ہم احترام کرتے ہیں۔ تو کیسے معلوم کہ یہ 100% پاکیزہ، ایسے اتنے سچے تھے جیسے اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہو؟ درمیان کے لوگ کیسے معلوم کہ ان کی یادداشت میں فرق نہیں آ گیا تھا؟ کیسے معلوم کہ ان کے کہیں سینس کو سمجھنے میں غلطی نہیں ہو گئی تھی؟ لیکن سب ایسا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بول رہے ہیں، تم رسول اللہ کو نہیں مانتے، قرآن کو کینسل کر دیں گے، یہ آیت کینسل، اس لیے کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے اولئک هم الکافرون حقا۔ قرآن کا فیصلہ ہے، جو اللہ کے نبیوں، رسولوں اور قرآن میں تفریق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ذلت والا عذاب ایسے کفر کرنے والوں کے لیے اللہ نے تیار کیا ہوا ہے۔ بہت سخت باتیں ہیں۔ یہ اس کے ساتھ اسے اور جوڑ لیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85، یہ وہ چیزیں جس سے کہا کہ اسے توڑنا مت، رسولوں کے پیغام کو، ہاں پچھلے رسول جو کچھ لائے اس میں سے سب ہمارے پاس سچا ہے نہیں، اس لیے 100% ہم کنفرم نہیں کر سکتے بعض باتوں کو، تو لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا، جو کچھ فرمایا، اس میں سے جو کچھ اس کے خلاف جا رہا ہے، چاہے وہ جہاں پر لکھا ہو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، کینسل کر دیتے ہیں، ہم اسے دو کوڑی کا بھی نہیں سمجھتے۔ یہ چاہے سازش ہو، بہت کوشش کی کہ قرآن کے خلاف بھی سازش کرنے کی، اللہ نے کہا ہم حفاظت کریں گے، نہیں کامیاب ہوئی، لیکن باقی کتابوں میں بھی کوشش ہی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بدلنے کا، چاہے سازش ہو چاہے اس تحقیق کے اندر کچھ کمیاں ہوں جو ہوئی ہے درمیان میں۔ ایسی چیزوں کو باقی تو پھر ہدایت وہیں سے لیتے ہیں، وہاں سے جہاں سے ہم سے رسول بہت سی چیزوں کی تشریحات سب وہیں سے لیتے ہیں جو قرآن سے نہیں ٹکرا رہی، جو کلیش نہیں کرتی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو مانو گے، کچھ کا کفر کرو گے، کچھ کا انکار کرو گے کہ یہ ہٹائیے، اس پڑھ لیجئے، عمل مت کرے، عمل نہیں کرنا، خبردار اس پہ، عمل کر لیا تو گناہ ہو جائے گا قرآن کی کہی ہوئی بات پر۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینسل کر، جن پر نازل ہوا وہ کینسل کر گئے۔ ارے وہی بتائیں گے پہلے کہ میں کینسل کر رہا ہوں، وہ بتائیں گے کہ اللہ نے کینسل کر دی۔ کیا کسی ایک آیت کے بارے میں انہوں نے یہ فرمایا؟ یہ لفظ، یہ جملہ فرمایا اسی پورے ذخیرے کے اندر روایات کے، کوئی ایک، اس میں جھوٹی بھی شامل کر لیجئے، لاکھوں ہیں، کوئی ایک ایسی بھی ہے جس میں یہ فرمایا ہو کہ قرآن میں نازل ہوئی فلاں آیت کو میں کینسل کر رہا ہوں، منسوخ، اس لیے کہ اللہ کا حکم آیا ہی ہے۔ ان کی طرف ایسی باتیں منسوخ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر بعد والے کرتے ہیں، یہ انہوں نے نہیں کیا تھا، بعد والے کرتے ہیں کہ اب یہ منسوخ، اللہ کے کلام کی فلاں چیز، اور ڈرتے نہیں قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے اس سے، اس لیے کہ ایمان تو اس پر زیادہ ہے نا، ڈریں گے کیسے؟ جب ایمان اس پر زیادہ ہے اس کے مقابلے میں، تو پھر ڈرنے کا کیا سوال؟ کہتے ہیں ان کی حفاظت میں ہیں ہم تو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، چھوڑ رہا ہوں بات کا حصہ میں اس آیت کا۔ تم سے کہا تھا کہ یہ ٹکڑے نہیں کرو گے، کچھ کو مانو گے کچھ کو نہیں مانو گے، اللہ کی کتاب کا، یہ اسے جوڑے رکھو گے، اسے توڑو گے نہیں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ، یہاں تک تو تھا دنیا میں آنے سے پہلے، دنیا میں جو قول و قرار تھے، جو اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے جو قول و قرار لیے، اور اب امت کی وحدت، رسولوں کی وحدت، امت کی وحدت، اب یہ نیکسٹ ہے ترتیب کے اندر۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، یہ امت، یہ تمہاری امت، یہ تم سب کی امت، تم سب کی امت کو کوئی کہہ سکتا ہے ان سارے لوگوں کی امت ہے جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں؟ امت ہے، یہ امتوں کے یہ ٹکڑے، امت نہیں ہوتی، سینکڑوں،
امتم واحدہ ایک ہی ہے اور میں تم سب کا رب ہوں. ایک رب ایک امت. فتقون. سب سے زیادہ وحدت انسانوں کی وحدت, انسانوں کی یونٹی کی پریکٹس کہاں ہے, کس جگہ؟ اسلام نے جو چیزیں پریکٹس کی دی ہیں, نماز میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونا, گیپ بھی نہیں ہو, اکیلے ایک صف میں پیچھے بھی مت کھڑے ہونا, تنہا سیدھے بھی رہنا, صفیں بھی سیدھی ہوں. سب سے یہ مت دیکھنا کہ برابر والا کوئی قیمتی ہے تو لباس پہنے ہوئے تو اس کو آگے کر دو, جو بات کو آیا وہ پیچھے رہے گا. سب سے زیادہ امت کی وحدت کی علامت کہاں ہے؟ صلاۃ میں, نماز میں. تمہاری مسجدوں میں کیا ہوا؟ یہ نہیں آئے گا, یہ کافر ہے, اسے نکال کر پھینک دو. میری مسجد میں یہ نہیں آئے گا, تیری مسجد میں یہ نہیں جائے گا. ہاں, جو ہاتھ ایسے باندھے گا وہ اس مسجد میں آئے گا, جو ہاتھ ایسے باندھے گا وہ اس مسجد میں جائے گا. جس نے پاؤں یوں کر لیے اس کی نماز اس مسجد میں ہوگی, اس میں نہیں ہوگی, اور جس نے ایسے کر لیے اس کی اس مسجد میں ہو جائے گی, یہاں نہیں ہوگی. یہ وحدت ہے. یعنی مسجدیں تفرقے کے اڈے بن گئے. جو یونٹی کے لیے تھے, جو وحدت کے لیے تھے, خدا تو آپ کے گھر کے کونے میں بھی ہے. کیوں اکٹھا کر رہے تھے؟ روز 5 وقت اکٹھا ہو, پھر ہفتے میں اکٹھا ہو, پھر سالانہ اجتماع ہو. یہ وحدت بڑھتی چلی جائے اور تمام دنیا بھی اکٹھی ہو جا کر مرکز کے اوپر. وہاں بھی نمازیں الگ الگ ہوتی. وہ تو اب بائی لا بند کر دیا گیا. پہلے 4 مصلے ہوتے تھے, 4 الگ الگ مصلے, 4 مصلے کہلاتے تھے. 4 الگ الگ فرقوں کی نمازیں ہوتی تھی. مسلمانوں کی نماز وہاں ہو رہی ہے کعبے پہ, وہ انہوں نے بائی فورس بائی لا بند کر دی, تو پھر الگ ہو جاتی ہے خاموشی سے, نہیں پڑھتے وہاں. یہ تمہاری امت واحدہ. وانا ربکم, میں تمہارا رب. ایسی تمہاری ایک رب, تمہاری امت بھی ایک امت. امت تو ٹکڑے 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 ٹکڑے. امت کہلانے کے لائق کب ہے؟ ہر ایک کہتا ہے میں ہوں امت, ہمارا گروپ امت ہے. دیکھیے آگے کہا ہے اس سے نیکسٹ آیت میں, اسی کے سے نیکسٹ میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 53, وہ 52 تھی, وہ 52 تھی, یہ 53 ہے. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا, انہوں نے دھجیاں اڑا دی. جو ان کے درمیان جو امر تھا, جو معاملہ, جو حکم جو دیا گیا تھا, اس کی دھجیاں اڑا دی. یہ ایک امت کا کیسے مت توڑنا, یہ حکم دیا گیا تھا, انہوں نے کاٹ دیا. تقطعوا, انہوں نے کاٹ دیا, ٹکڑے ٹکڑے, زبورا, ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینکا. کل حزب بما لدیہم فریحون, جو جس جگہ پہ نا کہتا بس یہی حق ہے, اس میں مست ہو مگن, بس یہی حق ہے اور کچھ نہیں, باقی سب باطل. جو جہاں ہے اس میں مگن, تلاش بھی نہیں ہے. ہر ایک سمجھتا ہے اب ہم آخری صحیح جگہ آ گئے, تلاش ختم. یہ نقشہ کھینچا ہے قرآن نے امت کے پرخچے اوڑھنے کا. کہا یہ مت کرنا, یہ تھا وہ لوگ جو جسے جوڑے رکھنے کا حکم دیا گیا اسے توڑتے نہیں. جب یہ گنجائش ختم ہو جاتی ہے کہیں کہ ہاں کہیں تو کہیں غلطی ہو سکتی ہے, کوئی اور جو کہہ رہا ہے اسے بھی سن لیں, جب یہ مارجن ختم ہو جائے تو پھر جتنی غلطیاں ان میں سے کسی کی کبھی اصلاح نہیں ہوگی, کبھی نہیں ہوگی. ہر ایک اپنی اپنی غلطیوں پہ ڈٹا رہے گا. جب ہر ایک یہ مارجن رکھے کہ ہو سکتا ہے غلطی آج کتنے ہی ہم نے سوچا ہو کہ ہماری بات ٹھیک ہے, ثبوت ہم رکھتے ہو, لیکن ممکن ہے کہ بات کسی دوسرے کی ٹھیک ہو, تو یہ راستے جب بند کر دیں, سننا مت, جانا مت, سن مت لینا, یہی تو کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اس سن مت لینا, کان میں نہیں پڑ جائے تمہارے کہیں, نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے. شروع میں ایسے ہی تو کوشش کی تھی. تو یہ آنے کے آمد کے راستے چاروں طرف سے بند. علم ہے تو ایوولوشن ہوتا ہے, ارتقاء, چیزیں امپروو ہوتی چلی جائیں گی, لگاتار امپروو ہوتی چلی جائیں گی, بہتر ہوتی چلی جائیں گی.
جب اس سلسلے کو باقی رکھیں گے کہ ہاں سنیں تو کیا رہے ہیں، دلیلیں سنیں گے، سن کر سمجھ کر اپنی بات کا اسی وقت نہیں کرے، سوچ کر فیصلہ کریں گے کہ یہ نہیں کہ ابھی کوئی یہاں کہہ دینا ہے، لیکن یہ مارجن رکھیں گے کسی بات میں ہو سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے۔ کلو حزب بما لدیہم فرحون، یہ جو ٹکڑا حزب کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو، جو ٹکڑا جہاں ہے وہ بما لدیہم جو کچھ اس کے پاس ہے، فرحون مست ہے۔ یہ سورہ آل عمران کہتا اسے چھوڑنا مت، سب مل کر اللہ کی رسی سے چمٹے رہنا، واعتصموا مطلب چمٹ، جب اعتصام کہتے ہیں بس چمٹ کر، واعتصموا اب ترجمہ تو ایسی ہے کہ مضبوط پکڑو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو سب مل کر بہت مضبوطی سے چمٹے رہنا اس سے۔ اب شیعہ تو کہتے ہیں یہ اللہ کی رسی وہ ہے اہل بیت کی سیریز، صحیح کہتے ہیں یا غلط میں یہاں کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، لیکن کم سے کم اس پر قائم تو ہیں وہ۔ جو شیعہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں قرآن کو کہا گیا ہے، یہ نہیں قائم ہے کہ اس سے ایسے چمٹنا کہ چھوڑنا مت، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب مل کر اس میں سے الگ نہیں ہو، ولا تفرقوا، ہمارے ہاں ہلکا کرنے کے لیے ترجمہ کر دیتے ہیں، اور اختلاف سے بچنا، اختلاف مت کرنا، ولا تفرقوا، فرقے مت بننے دینا، فرقے مت بنا ڈالنا، فرقوں میں مت بٹ جانا۔ لفظ فرقہ سے بچانے کے لیے ترجمہ جو ہے دراصل ہلکا کر دیتے ہیں، جو اوریجنل ورڈ ہے اس کے اندر فرقہ ہے قرآن میں، ولا تفرقوا، یہ اسے ہٹے وہ فرقے بنے، جو وہاں جب ایک چیز پہ رہو گے تو نہیں بنیں گے، جب ایک سے کچھ لوگ سے ایک سے کچھ لوگ ہٹیں گے تو فرقے بنیں گے۔ ولا تفرقوا، فرقوں میں مت بٹ جانا۔ اور اسی کے اندر دیکھیے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، یاد کرو تمہارے اندر اس سے پہلے، اس رسی کے اللہ کے آنے سے پہلے تمہارے اندر کتنی دشمنیاں تھیں آپس میں، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، تمہارے اندر دشمنیاں تھیں، فألف بین قلوبکم، پھر تمہارے قلوب جڑ گئے۔ یہ ہوتا ہے کامن گراؤنڈ سے لوگ جڑ جاتے ہیں، جو ایک راستے پر ہوتے ہیں ان کے دل جڑ جاتے ہیں، جو اس ایک راستے پہ رہیں گے ان کے دل آپس میں جڑ جائیں گے، جو اس سے الگ ٹوٹیں گے، جہاں جہاں بھی جن جن چیزوں کو پکڑا ہے اس لائن پہ جو ہوں گے ان کے دل آپس میں جڑیں گے۔ پہلے تمہارے اندر دشمنیاں تھیں، فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے درمیان تمہارے قلوب کو جوڑ دیا، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اس نعمت سے یہ جس کا ذکر ابھی کیا تم بھائی بھائی ہو گئے۔ اب بھائی کی اسپرٹ رہتی ہے، اگر اختلاف رائے ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ ہوتی ہے کہ یہ تو اندر اگر جلن ہے، آگ ہے، تو پھر بھائی نہیں ہے، وہ بھائی کی اسپرٹ نہیں ہے، تو پھر فرقے ہیں۔ یہ فرقہ ڈیفائن کیا قرآن نے، فرقہ کسے کہتے ہیں، ہم چاہے جتنا مسلک کر لیں، ذرا ہلکا نام لے کر، اور مسلک ہیں الگ الگ جہاں آپس میں اچھے تعلق ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم ہے، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں پوری گنجائشیں ہیں، ہاں بعض علمی باتوں کے اندر کچھ اختلاف ہے تو وہاں تک تو مسلک ہے، لیکن جہاں دشمنی کا انداز آ جائے وہاں فرقہ بن گیا، جہاں بات کرتے ہوئے منہ سے جھاگ نکلنے لگے، جہاں دونوں گروپ تن کر ایک دوسرے کے آگے کھڑے ہو جائیں، جہاں کہا تو میری مسجد میں نہیں میں تیری مسجد میں نہیں، یہ فرقے ہیں، سارے فرقے جہنمی۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہے، احادیث سنا چکا ہوں اور قرآن کی بہت سی آیات اس کے اوپر کہ فرقے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، فرقہ کا مطلب تفرقہ، تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ سورہ اب انسانی وحدت، یہ تو ہوئی انسانی وحدت میں، پھر آپسی تعلقات، رشتہ داریاں، خون
کون کتنا قریب ہے اتنا زیادہ ذرا خیال رکھنا، رشتے ناتے، یہ بھی سب اس کی بات ہے، یہ سب عہد کی اور وعدوں کی بات، کہ کہا تھا اسے کاٹنا مت، جوڑے رکھنا، تو جن چیزوں کو کاٹنے کو منع کیا تھا جوڑے رکھنے کو کہا تھا وہ آیات میں رکھ رہا ہوں۔ سورہ نساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس شروع سے ہے، ناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اس کے آگے سے یہاں ہے کہ تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے بہت سے مرد عورت جو ہیں وہ زمین پر پھیلا دیا۔ اب یہ واتقوا اللہ الذی، اب اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس کے انجام سے ڈرنا نافرمانی کے۔ الذی، کون اللہ؟ وہ تساءلون بہ والارحام، تساءلون جس کا نام لے کر تم، جس کا حوالہ دے کے لوگوں سے سوال کرتے ہو، اللہ کے لیے مان جاؤ، اللہ کے لیے میرا یہ کام کر دو، جس کا حوالہ دے کر لوگوں سے سوال کرتے ہو، جس کا والارحام، اور جس کا واسطہ دے کر تم اس کو دوسروں سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتے ناتوں کو کاٹنے سے بچنا، رشتہ داریوں کو منقطع مت کرنا اپنی طرف سے۔ آپ اگر کسی نے آپ کے ساتھ میں کچھ رشتہ دار اگر ایسے ہیں جن کا ریکارڈ ایسا رہا ہے کہ آپ کو دکھ پہنچاتے رہے ہیں، تو قطع تعلق نہیں کر سکتے، فاصلہ کر لیجئے، مت آئیے ان کے جال فریب میں، خیال کر لیجئے کہ نہیں، احتیاط ہی رکھیں گے، سلام کر کے معذرت کر لیا کریں گے، کچھ کہیں گے وہ تو، لیکن قطع تعلق نہیں، ان رشتوں کو کاٹنا مت۔ ان اللہ کان علیکم رقیبہ، یاد رکھنا اللہ کی نگرانی جاری ہے تمہارے اوپر۔ اور سورہ النحل کی آیت 91، اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم نے، اب یہ ہے آپس کے، کہیں اللہ کی قسم کھا کے وعدے کیے کوئی، یہ ہلکے ہلکے کر کے سب جگہوں تک وہاں سے آیا جہاں پر ڈائریکٹ اللہ نے تمہارے اندر لکھ دیا تھا، وہاں سے چلی یہ بات کہ کن کن چیزوں کو کہا تھا کہ عہد ہے، یہ میثاق ہے، یہ کووننٹ ہے، خیال رکھنا، اور کن کن چیزوں کو جوڑنے کو کہا تھا، کن کن چیزوں کو کہا تھا کاٹنا مت۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب وعدے کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرنا۔ یہ اللہ کے عہد سے مطلب کیا ہوا؟ قسم کھائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی قسم کے سوا باقی ساری قسمیں محمل، بیٹے کی قسم، جان کی قسم، قرآن کی قسم، سب منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قسم کا مطلب گواہی ہے، سے اللہ ہی گواہ ہے ہر چیز کا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے گواہ ہیں، نہ قرآن ہر چیز کا گواہ ہے، نہ تمہارے بچے ہر بات کے گواہ ہیں، تو اللہ کی قسم کے علاوہ کوئی اور نہیں منع فرمایا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ اللہ کی قسم، اللہ کو تم نے گواہ کر لیا، تو اب اس کا مطلب اب جھوٹ بولو گے پھر۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، تو اسے اللہ کا عہد کہا اسے۔ اذا عہدتم، جب تم آپس میں معاہدے کرو، ولا تنقضوا الایمان، اور اپنی قسموں کو توڑ مت دینا، بعد توکیدہا، خوب اسے پکی کرنے کے بعد پھر قسمیں توڑ مت دینا۔ وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اور حالانکہ تم اللہ کو اس کے اوپر وہ بنا چکے ہو گارنٹر۔ جب تم نے یہ کہا جو، تو اس کا مطلب اللہ کو گارنٹر بنایا ہے کہ اللہ جانتا ہے اس بات کو، تو پھر ان کو ایسے اپنی قسموں کو توڑ مت ڈالنا۔ یہ بات یہاں تک آئی۔ اور آخری بات اس سلسلے کی، کن چیزوں، کیا عہد اللہ سے کیے ہیں، یا اللہ نے تم سے کیا عہد لیے ہیں، اور کن چیزوں کو جوڑے رکھنے کو کہا ہے، کسے کاٹنے کو منع کیا ہے۔ ایک عہد تو روز کرتے ہیں، روز آپ میں سے ہر ایک بہت کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، ایسی زبان سے بول دیتے ہیں خالی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر ہوتا نعبدو کا، نستعینو کا، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبدو، صرف تیری، صرف تیرے بندے۔ نعبدو کا مطلب، نعبدو کا، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، اور نستعینو کا کہتے تجھ سے مدد استعانت طلب کرتے ہیں، ایاک، صرف تجھ سے،
کسی اور سے نہیں، اور استعانت صرف آپ سے، کسی اور سے نہیں۔ یہ تو روز وعدہ ہے، اس وعدے کے بغیر آپ کی نماز بھی نہیں ہوتی، اور اس نماز کے بغیر، اور اس کوشش کے بغیر نہیں ہوئی، اس کے بغیر ایمان والے ہی نہیں ہوئے، مسلمان ہی نہیں ہوئے۔ ہر مسلمان روز وعدے کر رہا ہے کہ نہیں ہم تو یہی کرتے ہیں، آپ میں تو بہت کہیں گے۔ بندگی اسے کہتے ہیں کہ صرف آپ کی بندگی کا مطلب صرف آپ کا ہم کسی اور کا آپ کے قانون سے ٹکرانے والے قانون کو کبھی دل سے تسلیم نہیں کرتے، ہم ایڈجسٹ نہیں کریں گے۔ الہ وہ ہوتا ہے، بندگی یہ ہوتی ہے، غلام دو کا نہیں ہوتا، اس کا بھی اور اس کا بھی، بیوی دو کی نہیں ہوتی، غلام دو کا نہیں ہوتا۔ یہ سروس والے ہوتے ہیں، پارٹ ٹائم یہاں سروس، پارٹ ٹائم وہاں سروس۔ یہ غلامی بندگی تو 24 گھنٹے کی ہوتی ہے اور ایک کی ہوتی ہے۔ ایاک نعبد، بس آپ کی۔ اب وہاں روز کبھی دولت کے، کبھی پیسے والوں کے، کبھی سیاسی نیتاؤں کے بندے، کبھی مذہبی ٹھیکیداروں کے بندے، دھجیاں اڑتی ہیں، روز دیتی ہیں، اور روز وعدے چل رہے ہوتے ہیں اللہ سے، کئی دفعہ۔ اب آئے ہم اپنے اسی درس پہ واپس، یہ کاٹنے والی بات گزر گئی۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ۔ زیادہ تشریح اس کے نہیں کروں گا، آپ سمجھتے ہیں، لیکن وقت ہونے جا رہا ہے، مجھے پوری کرنی ہے یہ آیت 24 تک۔ جو لوگ اپنے رب کی ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی توجہ چاہتے ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ وہ راضی رہے ہم سے، واقام الصلاۃ، صلاۃ قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، چاہے کھلے عام کریں چاہے خفیہ طریقے سے خرچ کریں، جو ہم نے انہیں روزی دی، رزقناہم، ہم نے دی ہے، تمہاری نہیں ہے، جو ہم نے انہیں روزی دی ہے اس میں سے ہماری رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور کوئی حرج نہیں اگر اعلانیہ کرتے ہیں تو۔ اعتراض کرتے ہیں بعض لوگ کہ صاحب یہ کیا ہوا، یہ چپکے سے دیتے، یہ تو قرآن میں منع ہے۔ ارے قرآن دونوں کی بات کرتا ہے، دونوں کی اپنی کچھ خوبیاں ہیں اور دونوں کے اپنے کچھ خطرات ہیں جس سے الرٹ رہنا چاہیے، چوکس رہنا چاہیے۔ یہ آیت چل رہی ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائیوں کو دفع کرتے ہیں نیکی سے، ریئیکٹ نہیں کرتے، اس نے یہ کیا ہے تو جواب یہ دینا ہے، ریئیکٹ نہیں کرتے۔ یہ ریئیکشن پہلی چیز ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سب سے سخت دن آیا ان کی زندگی کا، آپ کی حیات طیبہ کا، جب اوپر سے نیچے تک خون میں نہا گئے، کھڑے نہیں ہو جا رہے تھے، گر رہے تھے، ایک غلام تھا بار بار اٹھاتا تھا، جوتے اتارنے چاہے تو پاؤں سے چپک گئے تھے خون سے۔ جب اس حالت کے اندر تھے، اور اس حالت میں جب اللہ سے یہ نہیں کہا انہیں برباد کر دے کہ اپنی اللہ اپنی کمزوری کی آپ سے شکایت کر رہا ہوں، خفا تو نہیں، آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ اللہ کے پاس سے آفر آیا کہ انہوں نے پتھر مارے تھے، ان کے اوپر پہاڑ مارے جائیں گے، آرڈر کرو، یہ آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ ڈائریکٹ تمہاری کمانڈ میں۔ یہ ہے ریئیکشن، رد عمل۔ انہوں نے برا کیا تھا ہمارے ساتھ، ارے ان میں کا تو ایک اس قابل تھا، ختم ہو جاتا۔ ان کا نہیں، ان کی نسل میں سے نکل سکتے ہیں نا، یہ کیسے ختم ہو جائیں؟ اس وقت ریئیکٹ نہیں کیا تو زندگی میں کبھی نہیں کیا۔ باقی ساری روایات جھوٹی، جہاں پر یہ آ گیا ہے کہ یہ حکم دے دیا اور ایسا دے دیا ریئیکشن میں، اس کے طور پر جنگی حکمت عملی کے طور پر، جب جنگ ہو، لڑائی ہو، یہ چیزیں ہو، اس کے طور پہ وہ اپنی جگہ پر باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اس غصے میں کہ اس نے یہ کیا تو میں یہ بدلہ لے لوں، بدلہ لیتے تو تب لیتے، ریئیکٹ کرتے تو تب لیتے، رد عمل ہوتا، پرتیکریا ہوتی تو اس دن ہوتی۔ یہ سب سے سخت لمحہ تھا، اور سب ایک بھی تو وہاں صالح نہیں تھا۔ یہ ہوتا کہ ایک آدمی صالح ہے بستی کے اندر، ایک بھی نہیں، ان کا آگے ہو سکتے۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہ ہیں وہ لوگ
جن کا انجام اچھا ہے، جن کے لیے اچھا گھر ہے، جو آخرت کا گھر جن کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں۔ جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من، بڑی اہم ایک بات ہے اس کے اندر جو کسی کی توجہ آج تک نہیں ہوئی ہے، تھوڑا سا اس کے اندر وقت ہے، آج درس 5-7 منٹ آگے نکل جائے گا، لیکن بہت اہم بات ہے اس میں، مجھے اس آیت کے 23-24 پہ درس ختم کرنا ہے۔ جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ایسے لوگوں کے لیے جن کا بھی تذکرہ گزرا جو یہ سب کرتے ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں، عدن جو ہمیشہ جن میں باہر رہے گی وہ اس کے اندر داخل ہوں گے، ومن اور وہ بھی ساتھ میں داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم، ان کے باپ دادوں میں سے جو صالح تھے، جو نیک تھے، وازواجہم، یا ان کی ازواج میں سے، ان کے جوڑوں میں سے جو صالح تھے، وذریاتہم، ان کی ذریت یا نسل میں سے جو صالح تھی، یہ وہ بھی داخل ہوں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ہر راستے سے، ہر باب سے ملائکہ رحمت کے لیے، سلامتی کے لیے، برکت کے لیے چلے آ رہے ہوں گے، ان کی عزت کے لیے، اکرام کے لیے چلے آ رہے ہوں گے، یہ ان کی بات ہوگی۔ یہ جو الفاظ آئے نا، وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی من صلح من آباء، اور جو ان کے باپ دادوں میں سے صالح تھے وہ بھی داخل ہوں گے جنت۔ ارے جو اگر ایمان والے ہیں اور صالح ہیں تو داخل ہوں گے ہی، الگ سے یہ جوڑنے کی کیا ضرورت ہے یہاں کہ یہ ایشورنس دی جا رہی ہو کہ آپ تمہارے باپ دادا بھی اگر صالح تھے جائیں گے؟ یہ تو قرآن بھرا پڑا ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں کسوٹی ہیں، یہاں ایمان کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ ایمان ان کی بات ہو رہی ہے جو ایمان لائے تھے اور وہ نیک بھی تھے تو وہ بھی ساتھ میں جائیں گے، وہ تو جائیں گے ہی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن تک دین نہیں پہنچا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت سے پہلے گزر گئے اور نیک لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور بہت سے، یہ صالح لوگ تھے، چاہے اس طریقے سے ایمان والے نہیں ہوں، اور بہت سے ان کے یہ ہیں تو پھر ان کے ساتھ ان کے جوڑے بھی ان کے جوڑے، بیویاں، شوہر، اگر وہ صالح ہیں، ایمان پہنچا نہیں ہے وہی ابھی ان تک، یا اس سے پہلے گزر گئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور یا ایمان نہیں پہنچا ہے اور صالح لوگ تھے، زندگی بڑی صالح گزری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کبھی کسی شرک میں کبھی ملوث نہیں ہوئے، زندگی بھر آنکھیں نیچی کر کے چلتے تھے، ان کو دعوت دی جاتی تھی طرح طرح سے، اس وقت کی جو عورتیں تھیں وہ دعوت دیتی تھیں، پورا مکہ گواہ تھا اس بات کا، والدین آپ کے جتنے صالح تھے۔ ایک حضرت امام حنیفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک کتاب ہے الفقہ الاکبر، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ والدہ رسول اللہ ماتا، والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا علی الکفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں والدین جو ہیں ان کی موت کفر پر ہوئی، استغفر اللہ۔ اب اس پر ایک بحث چلی، مجھے نہیں معلوم یہ کتاب ان کی ہے نہیں ہے، اب اس پر ایک بحث چلی، اس کی رد میں جلال الدین سیوطی، شیخ جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھی۔ اب وہ تو جنتی تھے، اس میں عقلی دلیلیں ساری، قرآن کی کوئی دلیل نہیں ہے، عقلی دلیلیں اس میں بہت سی ہیں، ان کا دفاع کے اندر کہ ابھی پہنچے نہیں تھی دعوت، ایسا کیسے ہو جائے گا؟ بہرحال انہوں نے اس کے رد میں لکھی ایک، تو رد میں لکھی تو اس کا مطلب اس کتاب اس حضرت امام حنیفہ کی تھی یا نہیں تھی، لیکن اس نام کی کتاب تھی کوئی، الفقہ الاکبر۔ پھر ایک اور اس کے بعد جو ہے جب انہوں نے لکھی شیخ جلال الدین سیوطی نے، تو ان کی رد میں اپنے امام صاحب کی بہت مشہور حنفی عالم ہے ملا علی قاری، انہوں نے ان کی رد میں لکھی پھر ایک شیخ جلال الدین سیوطی کا، اور اس میں ثابت کیا کہ بالکل حق ہے، ایسی ہے، تو یعنی ایک طریقے سے تائید کی انہوں نے کہ امام حنیفہ نے کہا یہ یا لکھا، اور انہوں نے کہا ملا علی قاری نے، وہ انہوں نے شیعوں کی رد کی وجہ سے لکھا یہ۔ شیعہ یہ کہتے ہیں، اہل تشیع یہ کہتے ہیں
ملا علی قاری کا کہنا ہے کہ وہ امام صاحب نے وہ کتاب اس لیے لکھی تھی کہ یہ اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ کوئی امام ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے والدین ایمان والے نہ ہوں، امامت کا درجہ نہیں ملے گا اسے۔ تو انہوں نے اس میں ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا امام کون تھا؟ ان کے والدین ہی، جو ان کی موت، انہوں نے کہا یہ تو اس دلیل اس کی رد میں لکھی تھی، لیکن انہوں نے ایک تائید کی۔ اس پر ہمارے یہاں علماء کی بہت بڑی تعداد حنفی علماء کی مانتی ہے اس بات کو۔ اس پر بہت سے حنفی علماء کا فتویٰ یہ کہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے، معاملہ بڑا نازک ہے، اس پر ہمیں کچھ بولنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ نہ قرآن میں کچھ ہے نہ حدیث میں کچھ ہے، اس لیے ہمیں خاموشی نہیں کرنا چاہیے۔ خاموشی اختیار قرآن میں ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن میں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے والدین، ان کی ذریت، ان کے ازواج، ان میں سے جو صالح ہوں، ایمان نہیں پہنچا، یہ نہیں کہا کہ اور ان کے والدین اور ذریت اور ازواج میں سے جو ایمان لائے ہوں اور صالح ہوں، جو صالح ہوں وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ اچھے لوگ تھے، ایمان نہیں پہنچا تھا ان تک، ایمان کی تفصیلات نہیں پہنچی تھی، لیکن صالح لوگ تھے زندگی بھر۔ کتنے تھے قبل از نبوت جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا؟ کم تھے، لیکن تھے بہت۔ یہ ایک جگہ اور آئی ہے یہی بات سورہ مومن میں نے مارک کر کے رکھی ہوئی تھی، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے رب جو ہمیشہ رہنے والی جنتوں کے اندر، سدا بہار جنتوں کے اندر ان کو داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اس کا اگلا حصہ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کو بھی ساتھ میں بھیج دیجیے گا ہمارے رب کہ جو صالح تھے، والدین تھے یا بچے تھے یا ازواج تھے، صالح تھے، انہیں بھی ساتھ میں بھیج۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ طاقت رکھتے ہیں اور حکمت کے ساتھ میں ہے طاقت آپ کی، سب کچھ کر سکتے ہیں اور حکیم بھی ہے حکمت کے ساتھ میں۔ یہ غیر حکیمانہ بات ہوگی کہ ایمان پہنچا نہیں ہے اور سزا دے دی جائے، لیکن زندگی صالح تو گزری ہو اور پہنچا نہیں ہے، تو پھر وہ جو ان کے ساتھ میں جائیں گے جو ایمان والے ہیں، اگر ان کے باپ دادا ہیں، اگر ان کے نسل میں سے ہیں، اگر ان کے ازواج میں سے ہیں۔ یہ دو جگہ قرآن میں، ایک جگہ دعا کے طور پر ہے اور ایک جگہ واضح طور پر وہ جو پہلے آیا، اور پھر آخری آئے سلام علیکم بما صبرتم، وہاں جو جنتوں میں داخل کیے جائیں گے وہاں سلام، فرشتے چاروں طرف سے آ رہے ہوں گے سلامتی کا پیغام لیے ہوئے، اب پیس تمہارے لیے، اب سلامتی ہی سلامتی، اس لیے کہ تم ڈٹے رہے، بما صبرتم، تم صاحب یہ بڑا مشکل کام تھا جو بتایا کہ ریئیکٹ نہیں کریں گے، برائی کا جواب بھلائی سے دیں گے، ان ساری چیزوں پہ قائم رہیں گے، جن چیزوں کو توڑنے کو کہا ہے نہیں توڑیں گے، جو عہد کیے ہیں وہ نہیں توڑیں گے۔ زندگی بڑی، یہ بڑا تلوار کی دھار پر چلنا تھا، اس پہ ثابت قدم رہے، فرشتے کہیں گے سلام علیکم، فنعم عقبی الدار، کتنا اچھا وہ گھر ہوگا، کتنا اچھا انجام ہوگا اس گھر کا، کتنا اچھا ٹھکانہ ہوگا، فنعم عقبی الدار۔ ہم آیت نمبر 24 تک پہنچے، اور اس صورت کی ہمارے 25 سے 25 سے 29 تک اور ہیں جو مسنگ ہے، تو وہ کرنے کے بعد پھر ہم آگے دیکھیں گے کہ کون سی مسنگ ہے درمیان میں۔ سبحان ربک رب العزت عما